السلام علیکم، میں ہوں شان رسول اور آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت میرا پاکستان ٹی وی۔ ناظرین، جیسا کہ آپ کو معلوم ہوگا کہ اکثر سیاستدان جو ہیں وہ اپنے آپ کو اور اپنی سیاست کو بچانے کے لیے عوام کے سامنے جھوٹ بولتے ہیں اور طرح طرح کے دعوے کرتے ہیں، لیکن کیمرے کے سامنے اور کسی ایسے صحافی کے سامنے جھوٹ بولنا جو کہ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر آپ سے بات کرنے والا ہو اور آپ سے سوال پوچھنے والا ہو، بڑی مشکل ہو جاتی ہے۔ ایسا ہی کچھ نون لیگ کے جو ہے وہ ایک کارکن، ایک رہنما، ایک سینئر رہنما جو ہیں عظمیٰ بخاری صاحبہ، ان کے ساتھ ہوا جب وہ منصور علی خان صاحب کے سامنے بیٹھی اور منصور علی خان صاحب نے ان کو اپنے سوالوں سے آڑے ہاتھوں لیا، جس پر وہ بہت زیادہ ہائپر ہو گئیں۔ وہ سوال کیا تھے اور ان سوالوں میں ایسا کیا انہوں نے پوچھ لیا، ایسے کون سے حقیقت پر مبنی سوال جو ان سے منصور علی خان صاحب نے ان سے پوچھے، ویڈیو دیکھتے ہیں اور جانتے ہیں کہ یہ سوال آخر تھے کیا، اور جن کے اوپر عظمیٰ بخاری صاحبہ کی جو ہے وہ طبیعت بہت زیادہ وہ ہائپر ہو گئی۔ آئیے ویڈیو ملاحظہ کیجیے۔ میں سب سے پہلے جس چیز کے اوپر سوال کرنا چاہتا ہوں دیٹ از دا اکانومی۔ آج جو صورتحال ہے، میں نون لیگ کے لوگوں کی جب گفتگو سنتا ہوں نا، وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب بڑا غلط ہو رہا ہے، ہمیں بڑا احساس ہے، دکھ ہے ہمیں لوگوں کا۔ مجھے بڑا عجیب لگتا ہے یہ، وہ اس لیے عجیب لگتا ہے کہ بھائی جان یہ سارا کچھ کرنے والے آپ لوگ ہیں، یہ آپ لوگوں نے سارا کچھ کریٹ کر کے دیا ہے، اور اس میں آئی ایم ایف کے ساتھ آخری ڈیل آپ لوگوں نے کی اور مبارکباد دی، بھنگڑے ڈالے کہ جی دیکھیں ہم نے کمال کر دیا ہے، آئی ایم ایف کے ساتھ ہم نے ڈیل کھڑکا دی۔ تو یہ آئی ایم ایف کی ڈیل کے نتیجے جو کچھ ہو رہا ہے، تو پھر اس میں پریشانی کس بات کی؟ نہیں دیکھو، پریشانی تو ہے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں۔ اگر پاکستان کی عوام پریشان ہے، لیکن یہ جناب نے تھوڑی سی زیادتی کر دی ہے کہ آپ نے سارا کچھ ہمارے اوپر ڈال دیا ہے، 16 مہینے کا آپ نے ہمارے پہ ڈال دیا۔ لیکن جب اس کا ایک فال بیک آ رہا ہے، اس کی ذمہ داری تو پیپلز پارٹی آپ کو ڈال رہی ہے۔ پیپلز پارٹی تو خیر مطلب ان کی یہ پرانی طریقہ کار ہے کہ وہ جب الیکشن کے قریب جاتے ہیں تو ان کی یادداشت گم ہو جاتی ہے، اور پھر جو ہے وہ ان کو ہر چیز جو ہے وہ اپنے نیوے نیوے ہو کے نکل جاتے ہیں۔ اگر یہ جماعتیں ساتھ نہ جڑتی، ایک بھی جماعت مس ہوتی، آپ حکومت نہیں بنا سکتے تھے۔ عمران خان نے بھی حکومت ایسی بنائی ہوئی تھی۔ آپ کے بارے میں بھی یہی کہا جاتا ہے، آپ کو بھی یہی کہا گیا، آپ کو بھی بنوا کے دی گئی۔ ہمیں کیا بنوا کے دی؟ ہمیں یہ سیاپا بنوا کے دیا۔ اسٹیبلشمنٹ نے کوئی مدد نہیں کی تھی آپ لوگوں کی، مانیں گے نہیں آج آپ؟ انہوں نے یہ مدد کی کہ وہ نیوٹرل ہو گئے، انہوں نے جس کے اوپر گالیاں بھی پڑی۔ You actually think واقعی اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل ہے؟ You actually believe that؟ ہاں بالکل، ان کو اچھا اب اس کے اوپر تھوڑی سی بات کرتے ہیں۔ نیوٹرل تھے، ان کی خواہش بھی تھی اور وہ چاہتے بھی تھے وہ نیوٹرل ہوں۔ اس 9 مئی کے واقعات نے اسٹیبلشمنٹ کو سپیس دے دی ہے کہ وہ نہیں، نیوٹرل تو اس طرح سے نہیں، سیاست میں ابھی بھی نہیں کہ واقعات 9 مئی سے پہلے وہ نیوٹرل تھے۔ ہاں بالکل تھے۔ یو ایکچولی پرسنلی بلیو کہ واقعی 9 مئی سے جب سے آپ کی حکومت آئی ہے تب سے لے کے 9 مئی 8 مئی تک 8 مئی 2023 تک اسٹیبلشمنٹ ہماری نیوٹرل تھی؟ نیوٹرل تھی۔ تو عمران خان کو اور پرابلم کیا تھا؟ اچھا یہ بتائیے کہ یہ اس 16 ماہ تقریباً جتنی دیر آپ لوگوں کی حکومت رہی، اتنی دیر میں آپ کو لگتا ہے کہ باقی ووٹ کو عزت دی گئی جو آپ لوگوں کا نعرہ تھا؟ دیکھو، پچھلے کویسچن کے ساتھ اس کو میں اگر جواب کے ساتھ ریلیٹ کروں تو 9 مئی کے واقعات سے پہلے جو ایک اسٹیٹڈ پوزیشن تھی، اور یہ ایڈمیشن بھی، یہ ٹاک شو میں بھی تمہاری میری بات ہوئی تھی، تم نے کہا یہ بات ہوئی نہیں، حالانکہ باجوہ صاحب کا بھی آن ریکارڈ ہے، انہوں نے کہا کہ ہم سے غلطیاں ہوئیں، اور یوم شہداء مجھے یہ بھی یاد ہے، یوم شہداء کے موقع پر غلطیاں نہیں ہیں، وہ غلطیاں اوور آل پورے ملک کی پچھلے 76 سالہ تاریخ کی غلطیوں کی ہے۔ وہ عمران خان کی اسٹیبلشمنٹ کی غلطیاں کیا ہے؟ اسٹیبلشمنٹ نے بہت غلطیاں کی 76 سال نہیں، سیاست کے اندر مداخلت سب سے بڑی غلطی ہے، اس غلطی کے ساتھ ساری غلطیاں اٹیچڈ ہیں۔ آپ سمجھ رہی ہیں کہ جنرل باجوہ نے ایکچولی اس تقریر میں جو کچھ کہا تھا اس کا مطلب تھا کہ عمران خان ہماری غلطی تھی۔ اچھا، باجوہ نے تو جو کہہ دیا سو کہہ دیا۔ جب یہ نئی رجیم آئی ہے، اس نے آ کے کیا کہا کہ انہوں نے کیٹیگوریکلی کہا ہمارا سیاست سے کوئی، میں ماننا چاہتی ہوں ایز اے ڈیموکریٹ، ایز اے آپٹمسٹک پاکستانی شہری، میں یہ ماننا چاہتی ہوں چونکہ میرے ملک کا مفاد اس کے اندر ہے، میں یہ سوچنا چاہتی ہوں، میں یہ بلیو کرنا چاہتی ہوں۔ یہ بلیو کرنا، یہ خواہش کرنا، یہ دعا کرنا، یہ بالکل ایک الگ چیز ہے۔ ایکچولی پریکٹیکلی آن دا ٹیبل، ان دا فیلڈ، آج یا پہلے 9 مئی سے پہلے بھی کیا واقعی ایسا ہو رہا تھا؟ آپ یو وانٹ ٹو بلیو؟ پہلے مجھے لگتا ہے تو ہو رہا تھا، بٹ 9 مئی کے بعد اٹس آل ٹوگیدر نیو گیم۔ اوکے، یہ آپ کا ماننا ہے۔ اب ایک اور الزام وہ یہ تھا کہ جناب مفتاح اسماعیل صاحب، یہ جو کچھ آپ لوگ کر رہے تھے
یا جو کیا ہے اسحاق ڈار صاحب نے, یہ تو شاید آپ کے کسی فیکٹری کا کیشیئر بھی ہوتا ہے نا, اس کو آپ لا کے بٹھا دیتے اور اس کو کہتے ہیں کہ جناب 80 سال کو پیسے نہیں ہے کی کریے. نہیں سن لینا, آئی ایم ایف سے جو ہے مذاکرات اور ڈیل جو ہے آئی ایم ایف نے کی ہے, مطلب انگریزی بولنی, چار جملے انگریزی تو بول لینے, کمال بات کرتے ہو. پاکستان ایک نیوکلیر اسٹیٹ ہے, آپ کو یہ بات شاید یاد کرانی پڑے گی مجھے, اس کے لیے اسحاق ڈار کا وزیر خزانہ ہونا بہت ضروری ہے. یہ الزام آلریڈی آن ریکارڈ ہے. اچھا, یہ صرف ڈار صاحب روک سکتے تھے اور کوئی نہیں روک سکتا تھا, یہ کسی اور میں اتنا تپڑ ہی نہیں تھا کہ وہ روک سکے. دیکھو ڈار صاحب ایک ایکسپیرینسڈ آدمی ہے. مجھے ایک چیز بتائیے کہ اسحاق ڈار صاحب نے آپ کو یہ کر کے دے دیا, اے مفتاح اسماعیل نہیں کر سکتا سی, یہ بتائیے کیا وہ کون سی ایسی چیز ہے جو مفتاح اسماعیل نہیں کر سکتا؟ کیا کر دیا اسحاق ڈار صاحب کو لاگے سوائے اس کے کہ آپ لوگوں کے دل کی یہ سیٹسفیکشن ہوگی کہ ہن شریف خاندان دا سمدھی جڑا نا وہ وزیر خزانہ. اس تو علاوہ یہ بات بڑی غلط ہے. نہیں ڈار صاحب کی کوئی آپ کو لگتا ہے کہ اچھا سم تھنگ نا, آپ بتائیے کیا پیٹرول سستا کر دیا, کیا ڈالر نیچے آ گیا؟ نہیں کر سکا نا, کیا کرنے, وہ چاہنے کے باوجود نہیں کر. شاید مفتاح کو وہ اس طرح سے اتنا سیریس نہیں لے رہے تھے ایز اے وزیر خزانہ. ہماری خیال تھا کہ ڈار صاحب جیسا کی آڈیو جو ہے نا سامنے آ گیا, یہ ان دونوں شعبوں سے, جوڈیشری سے اور اسٹیبلشمنٹ سے جو ہرٹ ہوا ہے, اس میں پیپلز پارٹی بھی شامل ہے, اس میں آپ بھی شامل ہیں, سب ہے, اور اس میں پی ٹی آئی بھی شامل ہے. پی ٹی آئی بھی شامل ہے نا. نہیں پی ٹی آئی کو تو خیر جنرلوں نے بھی کچھ کہا ہی نہیں. ججوں نے کیا کہا ابھی تک؟ جڑی پریس کانفرنس ہو رہی ہیں, یہ جو جتنی پریس کانفرنسیں ہو رہی ہیں, آپ کے خیال میں لوگ اپنی مرضی سے آ رہے ہیں؟ ہاں, اس کی ریزن پوچھو. ایک منٹ, ریزن تو سن لو نا. ریزن یہ ہے کہ میں ذرا پانی پی لوں. اب یہ تم بولیے, میں پانی. گزارش یہ ہے کہ یہ تم کو بہت آسان نہیں لگتی بات کہ کور کمانڈر ہاؤس میں گھس جاؤ, فوجی تنصیبات میں, یہ کبھی گھسا ہے کوئی آج تک نہیں. مجھے بات پوری کرنا, پارلیمنٹ پہ حملہ کرو, کوئی نہیں پوچھنا, میں اسی وہی بات کری ہوں. پارلیمنٹ پہ حملہ کرو, کسی نے نہیں پوچھنا. تعلقی اختیار کر رہے ہیں. آرگینک ہونا چاہیے, میں سمجھتی ہوں آرگینک ہونا چاہیے. نہیں تھا آرگینک. اچھا ٹھیک ہے, ایٹ لیسٹ لیٹس پٹ دی فیکٹس رائٹ. میں آپ کہ آج یہ تو کم از کم بنے, آپ اتنی بڑی امپورٹنٹ بات کو نظر انداز کر. استحکام پاکستان پارٹی آرگینک طریقے سے بنی ہے؟ مجھے نہیں معلوم, میں بالکل اس کے بارے میں لٹرلی نہیں جانتی, لیکن ان کو بھی تو پلیٹ فارم چاہیے تھا نا. نون لیگ کے پاس جگہ نہیں ہے. اچھا پھر بات سنو, فردوس ہاشمی کمان نے ابھی تک تو نظر نہیں آئی. ابھی تک تو نظر نہیں آئی. کہاں ہے استحکام پاکستان پارٹی میں تھپکی نظر نہیں آئی آپ کو؟ کیا کہتے تھپکی؟ نہیں, تھپکی سے مراد ہوتی ہے آپ جلسے کرتے ہیں, لوگ آتے ہیں, دیکھو مطلب نہیں ہے نا, یہی تو میں کہہ رہا ہوں, ان آرگینک ہے. اچھا, پرویز الہی کو اتارنے کا ذمہ آپ کی پارٹی کے اندر کس بندے کو دیا گیا تھا جس کو اسٹیبلشمنٹ سے سپورٹیں مل رہی تھی؟ بتائیے نا, نام لیں. نہیں, پرویز الہی تو خود کہہ رہا ہے, اور اب تو فیاض چوہان جو ہے, I'm sorry مجھے اس کو کوٹ کرنا پڑا ہے, بٹ ظاہر ہے وہ ان کے بیچ میں تھا, وہ کہتا ہے میں باجوہ صاحب کی تھپکی تھی, اس نے میرے کو بدل آئی تھی. اگر تو فیاض الحسن چوہان کی بات پہ اگر ہم نے کوٹیشنز لینے شروع کر دی, بندہ ہے نا, اندر کا بندہ ہے. میں اب یہ بات دیکھو نا, میں بات تو مانو گے نہیں. میرے کبوتر سے جو آپ کی پارٹی کے والے سے مجھے جو خبر ملی ہے نا, وہ یہ ہے کہ بیسکلی پرویز الہی کو ہٹانے کے معاملے کے اندر آپ لوگوں کے ساتھ ہوا ہے ہینڈ. آپ لوگوں کو کمٹمنٹس دی گئی تھی, آپ کو بتایا گیا تھا کہ جناب آ جائیں گے ووٹ, تسی بے فکر ہو, انہوں نے بندے نہیں آن گے, لیکن ہو گیا آپ لوگوں کے ساتھ ہاتھ. اور آپ کی پارٹی کے 2 لوگوں کو یہ ٹاسک دیا گیا تھا, اور آپ اس وقت وہاں پہ نہیں تھی. میں وہیں تھی. نہیں, آپ میں اس پروجیکٹ میں نہیں تھی. اچھا شکر ہے نہیں تھی. آپ اس پروجیکٹ میں نہیں تھی. شکر ہے نہیں تھی. لیکن جن 2 لوگوں کو یہ آگے چلو. جب آپ کی پارٹی کے اپنے صدر یہ کہتے ہیں کہ میں پچھلے 30 سال سے اسٹیبلشمنٹ کا چہیتا ہوں. یا سرکاسٹکلی کہا بابا, نہیں ہے. سرکاسٹکلی کہا. اچھا نہیں ہے, آپ اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے کہیں کہ قسم والی بات ہے شہباز شریف اسٹیبلشمنٹ کا چہیتا نہیں. چہیتا کی بات نہیں ہے ان کی. ایک ہمیشہ دیکھو, میں اس بات سے انکار نہیں کر سکتی, ان کی ہمیشہ ایک اسٹیٹڈ پوزیشن رہی ہے. وہ ہمیشہ یہ کہتے رہے, آج سے پہلے بھی, کہ ہمیں لڑائی جھگڑے سے فائدہ نہیں ہے. 38 ایئرز میں آپ ایک ایسی پولیٹیکل پارٹی نہیں بنا سکے جس کی جمہوری جڑیں جو ہیں مضبوط. پاکستان خود, آپ عجیب بات کرتے ہو, ہم ایلینز ہیں, ہم پاکستان کے ملک میں رہتے ہیں نا. تو یہ تو آپ نے کرنا تھا نا. گزارش سن لینا, پاکستان کے ملک میں رہتے ہیں, جو پاکستان کی گراؤنڈ ریالٹیز ہے نا, جو کلچز ہیں, اس کو جو یہی تو غلطی کرتے ہیں نواز شریف صاحب, کیونکہ وہ جب یہ بات کرتے ہیں نا ہمیں اپنا گھر ٹھیک کرنا چاہیے, پھر ڈان لیکس بن جاتی ہے. آپ پہلے اپنا گھر تو ٹھیک کریں. جب آپ بیٹھ کے اپنے چھوٹے بھائی کو وزیر اعلیٰ بناتے ہیں, وہ جب وزیر اعظم بنے وہ اپنے بیٹے کو بیٹھ کے وزیر اعلیٰ بنا. جی, تو آپ نے ابھی سنا بھی اور دیکھا بھی کہ کس طریقے سے منصور علی خان نے عظمیٰ بخاری صاحبہ سے بڑے ٹپیکل سے اور بڑے حقیقت پر مبنی سوال پوچھے, اور ان سوالوں کے جواب میں آپ نے اکثر جیسے دیکھا کہ سیاستدان آئیں بائیں اور شائیں کر جاتے ہیں. وہ بھی کوئی کچھ خاصا جو ہے وہ مطمئن کرنے والے جوابات نہیں دے سکیں. اس میں ایک بات تو واضح ہوتی ہے کہ یہ وہ سوال ہیں جو آج اگر کسی سے آپ پوچھیں تو اس کا جواب آپ کو شاید کوئی بھی نہیں دے پائے گا, لیکن پوچھنے والے بھی بہت کم ہیں اور جواب دینے والے بھی بہت کم ہیں. بہرحال یہ تو پتہ چلے گا کہ اب 8 فروری جو کہ الیکشن کی تاریخ ہے,
اس دن جب الیکشن ہوں گے عوام اپنا انتخاب وہ کیا کرتی ہے اور عوام کا کیا فیصلہ ہے. دیکھتے رہیے میرا پاکستان ٹی وی. اللہ حافظ.